افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ایک اسلام میں منفرد حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس ہے 14 صدیاں بعد آنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور کلمہ بھی پڑھنے والے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کس طرح بہتان باندھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کس طرح بہتان باندھنے کی کوشش کرتا ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ عجب تماشا ہے، 14 صدیوں کے بعد آج یہ بڑے محدث بن چکے ہیں اور بڑے متقی اور پرہیزگار۔ اللہ کی عزت کی قسم، جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان تو وراء الورا، آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے وہ صحابی جنہوں نے اس آن میں اس گھڑی میں کلمہ پڑھا، اگلی گھڑی میں ان کا وصال ہو گیا، یہ تو ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تقوی، پرہیزگاری، ان کا رہن سہن، دین سے محبت، دین سے لگاؤ، یہ سارے معاملات اگر کروڑوں غوث کتب ابدال ولی بھی اکٹھے کیے جائیں ایک صحابی کے تقوی کو نہیں پہنچتے، تو کہاں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ تو اس لحاظ سے آج لوگوں میں یہ عجب تماشا ہے، کوئی ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے، چینلوں کے اوپر بیٹھ کے بک بک کر رہے ہیں کہ تاجدار صداقت نے یہ کیا، وہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ باغ فتح کا معاملہ ہو یا اہل بیت اطہار سے ان کا کوئی معاملہ تھا، بغض تھا، حسد تھا۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ حیا کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ انہوں نے مرنا نہیں ہے، کل قیامت کو رب کے دربار میں پیش نہیں ہونا۔ جس وقت آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبی شریف میں، ایک طرف جناب سیدنا صدیق اکبر تھے، ایک طرف جناب سیدنا عمر فاروق تھے۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک ہاتھ جناب سیدنا صدیق اکبر کا پکڑا ہے، ایک ہاتھ جناب سیدنا عمر فاروق کا پکڑا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، ہنس ہنس کر اٹھے، عرض کی کہ حضور بڑا عجب معاملہ ہے، بڑا حسین منظر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ زمین و آسمان نے وہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اور قیامت تک ترستی ہوگی اس منظر کو۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم اس پہ خوش ہو رہے ہو اور تعجب کر رہے ہو، اور میں اللہ کی عزت کی قسم تم یہ منظر کل قیامت کو بھی دیکھو گے۔ دیکھو نگاہ نبوت کہاں تک پہنچی، فرمایا کل قیامت کو میدان معاشر میں اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، فقیر کے پاس درجنوں حوالے ہیں اس حدیث کے لحاظ سے۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کل قیامت کو بھی تم یہ منظر دیکھو گے، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ تو اختصار سے چونکہ ہمارا یہ پیغام اور یہ درس قرآن بڑا مختصر ہوتا ہے، تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ احادیث وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو بالخصوص جناب مولا مشکل کشا حیدر قرار داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے روایت کی ہیں۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے بڑی سند کے ساتھ، اور فرمایا یہ سند بالکل صحیح ہے۔ فرمایا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسمان سے صدیق کا لقب اتارا، نازل کیا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، فرمایا کہ حضرت نزال بن صبرہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ خوش دلی سے موافقت کی اور وہ مزاح فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ اپنے اصحاب کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ میرے اصحاب ہیں۔ ہم نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق کچھ بتائیں، تو فرمایا وہ ایسے انسان تھے کہ رب کائنات نے حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا نام صدیق رکھا۔
اب دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اتنی خوش دلی سے شان صدیق اکبر کو بیان کر رہے ہیں اور آپ کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں، تو سوچو جن کی صداقت کا اعلان مولا مشکل کشا کی پاک زبان کرے، کیا وہ باغ فتح کھائیں گے؟ یا باغ فتح کے متعلق یا اہل بیت اطہار کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک کوئی ان کے ذہن میں وہم و گمان ہوگا؟ نقل کفر نباشد، ایسی 1000 مرتبہ بھی سوچ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کا تو آپس میں پیار، خلفائے راشدین کی آپس میں ایسی منفرد محبت تھی، اگر وقت ہوتا تو میں وہ ساری کچھ نہ کچھ حدیث آپ کے گوش گزار کرتا۔ بہر کیف دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، اور یہ بھی ھذا حدیث صحیح الاسنادی، فرمایا کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ فرمایا کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا۔ حضرت علی خود اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے اور حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، تم میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور دوسرے کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک عظیم فرشتہ ہے جو جہاد میں آتا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب سنیے حیدر کرار کی زبان سے کہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ساتھ ہمیشہ جبریل علیہ السلام ہے، تو جن کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام ہو تو سوچو کیا وہ اہل بیت اطہار کے متعلق کوئی ایسی بات سوچیں گے؟ وہم و گمان میں بھی نہیں یہ بات آ سکتی۔ تو سنیے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان، حضرت مولا مشکل کشا اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم ابو بکر کو اپنا امیر بنا لو گے تو تم اس کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں دلچسپی رکھنے والا پاؤ گے۔ ان تولوا ابا بکر تجدوه زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ وان تولوا عمر تجدوه قویا امینا لا تاخذه فی اللہ تعالی لومۃ لائم۔ تم اس کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں دلچسپی رکھنے والا پاؤ گے، یعنی کہ جب تم صدیق اکبر کو اپنا امیر بناؤ گے تو تم ہمیشہ دنیا سے لا تعلق، یعنی کہ دنیا سے تمہارے اندر محبت نہیں آئے گی، دنیا کی محبت سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ آخرت کی محبت تمہارے دل میں ہوگی۔ تو جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، جس کو آخرت کی فکر اور سوچ مل گئی، تو سوچئے تو صحیح اس کا مقدر کتنا سنور گیا۔ اور حضرت علی خود فرماتے ہیں اگر تم عمر کو اپنا امیر بناؤ گے تو تم اسے طاقتور امانت دار پاؤ گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے تو تم اس کو ہدایت یافتہ پاؤ گے، یہ تمہیں درست راستے پر چلائیں گے۔ اب تینوں خلفاء کی شان ایک منفرد انداز سے حضرت مولا مشکل کشا خود بیان فرماتے ہیں۔ امام حاکم نے ان احادیث کو کوٹ کیا ہے، اور امام حاکم کی المستدرک سے میں آپ کے بارگاہ میں احادیث کو پیش کر رہا ہوں، اور علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی شواہد النبوہ میں اس کو روایت کیا ہے حدیث پاک کو۔ سنیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ایمان والے کا ایمان اور بڑھ جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کتنا پیار تھا آپس میں خلفاء کا۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو کھجوروں کے لدے ہوئے چند اونٹ دیے، اس نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسی بخشش و سخاوت کا مظاہرہ نہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شاید تیرے ساتھ ایسا ہی کریں، فرمایا کہ میرے بعد بھی تیرے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، ایسا کرنے والے ہیں۔ عرض کی کہ حضور کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی کہ جیسے تم میری سخاوت کو پا رہے ہو میرے بعد بھی تمہیں ایسی سخاوت ملے گی۔ عرض کی حضور کون ہیں؟
آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک زبان نے اعلان فرمایا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس پاک زبان نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد صدیق اکبر اس کو سخاوت کو عام کریں گے۔ تو اس نے یہی بات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے کی، انہوں نے اسے واپس کر دیا تاکہ پوچھے کہ ابو بکر کے بعد مجھے ایسی عطا سے کون نوازے گا۔ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کرو کہ حضور آپ علی کی شان کو بیان کریں، بلکہ حضرت علی نے یہ اسے کہا کہ تم جاؤ سرکار کی بارگاہ میں اور یہ عرض کرو کہ حضور صدیق اکبر کے بعد، یہ صدیق اکبر تو آپ کی نسبت سے، آپ کے فیض سے، آپ کی سنگت سے یہ سخاوت کریں گے، لیکن کیا صدیق اکبر کے بعد بھی کوئی ایسی سخاوت کرنے والا ہوگا؟ تو اس نے جا کے پوچھا، آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر بن خطاب کریں گے۔ تو پھر امیر المومنین نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھو سیدنا عمر فاروق کے بعد کون ایسی بخشش کرے گا، کون ایسی سخاوت کرے گا۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن عفان کریں گے، اور حضرت علی المرتضی نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے۔ یعنی کہ چاروں خلفاء کی ترتیب کے لحاظ سے کتنے بڑے امام ارشاد فرما رہے ہیں، 9ویں صدی کے بہت بڑے محدث۔ تو آئیے آخری حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے روایت کیا ہے کہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد کون سب سے افضل تھا۔ محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا سے کہ پوچھا آپ سے، حضرت علی سے، کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کون سب سے افضل ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے کہا حضرت عمر۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ وہ کہیں کہیں گے کہ حضرت عثمان۔ میں نے پوچھا پھر آپ سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یعنی کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے لخت جگر کو یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، سوچو صدیق اکبر کی شان کتنی ہے، عمر فاروق کا مقام کتنا ہے۔ تو آج 15ویں صدی میں اٹھ کے یہ بک بک کرتے ہیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کے متعلق، تو یاد رکھو جو مقام و مرتبہ تاجدار صداقت کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے، کروڑوں زبانیں ایسی پیدا ہو جائیں اس مقام کو گھٹا نہیں سکتی۔ ہاں جو ان کی شان و عظمت کو بیان کرے گا، صدیق اکبر سے بھی پیار کرے گا، مولا مشکل کشا سے بھی پیار کرے گا، صحابہ اکرام سے بھی محبت کرے گا، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرے گا، اس کے مقدر 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائیں گے۔